کے ہوتے ہوئے، اس قدر مکمل ضابطۂ حیات کے ہوتے ہوئے ہمیں سیرت الرسول کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک کامن مین، عام آدمی اگر یہ سوچتا ہے گھر میں بیٹھ کر کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں موحد ہوں، اللہ کی توحید پر میرا ایمان ہے اور سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں رب کو مانتا ہوں، اس کی ذات کو بھی مانتا ہوں، رب کی صفات کو بھی مانتا ہوں، میرے لیے قرآن مقدس کافی ہونا چاہیے، میں زندگی کی رہنمائی لینے کے لیے سیرت نبی کا محتاج کیوں؟ ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ طبیعت انسانی چیزوں کا اثر قبول کرتی ہے، حتیٰ کہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں یہ بھی ہمارے نہیں ہوتے، ہم نے کہیں سے پڑھے ہوتے ہیں، ہم نے کہیں سے سنے ہوتے ہیں، ہم نے کہیں سے سیکھے ہوتے ہیں۔ اور انسان معاشرے کا اثر قبول کیسے کرتا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے، جو بچہ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے اسے پنجابی سکھانی نہیں پڑتی، جو بچہ پشاور میں پیدا ہوتا ہے اسے پشتو سکھانی نہیں پڑتی، اس 5-6 سال کے بچے نے پشتو کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہوتی، بلکہ گھر کے ماحول کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر وہ اثر اتنی جلدی قبول کرتا ہے کہ بغیر پڑھے، بغیر اسکول گئے اور بغیر کسی سے سیکھے اپنی ماں بولی اسے ہاتھوں کی طرح رٹ جاتی ہے، لباس میں اثر قبول کرتا ہے، مزاج میں اثر قبول کرتا ہے، طبیعت میں اثر قبول کرتا ہے، بولی میں اثر قبول کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں عرض کروں تو ہر انسان کسی نہ کسی کی تقلید ضرور کرتا ہے۔ اہل حدیث ہے، ہمارے بھائی ہیں، اپنے آپ کو کہلواتے بھی غیر مقلدین ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہے، زبان سے اگرچہ اقرار نہ کریں مگر انجانے میں ہی صحیح، غیر ارادی طور پر ہی صحیح، وہ بھی اصل میں غیر مقلد نہیں ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کی تقلید ضرور کرتے ہیں۔ اگر آپ پر میری گزارش پہنچ رہی ہو، یہ ہم تو ہے نا کہ جو نعرہ لگا کے کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم کے ماننے والے، ہم حنفی ہیں، جو شافعی ہیں وہ اپنے امام کا نعرہ لگاتے ہیں، جو مالکی ہے وہ امام مالک کا نعرہ لگاتے ہیں، جو حنابلہ ہے وہ امام احمد بن حنبل کے نام کا ڈھول بجاتے ہیں۔ ہم چونکہ حنفی ہیں تو ہم اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، فقہ اسلامی میں ہم امام اعظم کی تقلید کرنے والے ہیں، اور بڑے پکے طریقے سے۔ ایک شخص حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا خواجہ صاحب آپ امام اعظم کی بات کو نہ مانا کریں، اپنی ریسرچ کریں۔ صوفیاء کا انداز تربیت دیکھیں، آپ سے کہنے لگا خواجہ صاحب سے آپ امام اعظم کی بات کو نہ مانا کریں، امام اعظم کی بات کو نہ مانا کریں، آپ اپنی تحقیق کریں، اسلام پر اپنی ریسرچ کریں۔ آپ کو اسے مسکرا کر فرمایا مجھے امام اعظم کی بات نہ ماننے کا مشورہ دینے والے میں تیری اس بات کو مان لوں۔ مجھے کہتے ہو کہ امام اعظم کی بات کو نہ مانو، تو فرمایا مجھے بتاؤ دین میں تیری اتھارٹی کیا ہے، میں کس فرقے پر تیری اس بات کو ماننا۔ کوئی مانتا ہے کہ بھئی میں تقلید کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، کوئی نہیں مانتا، مگر ایک بات پکی ہے، ایک بات طے ہے کہ انسان کی فطرت اور طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان جانے انجانے میں، مانتے نہ مانتے، کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے، اس کے خیالات کسی کے تابع ہوتے ہیں، اس کا علم کسی کے تابع ہوتا ہے، اس کی بات، اس کا کلام کسی نہ
عمل کرنے کا پابند کیوں ہوں؟ کیا میرے لیے اللہ کی یہ مقدس اور مکمل کتاب کافی نہیں ہے؟ یہ ہماری مارکیٹ سے میڈیکل سائنس پر لکھی ہوئی آپ کو ہر کتاب مل جائے. کچھ نے میٹرک کیا ہے, کچھ نے ایف اے کیا ہے, کچھ نے بی اے کیا ہے, کچھ کی اور ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, انگلش بھی اردو بھی. کیا کوئی شخص بازار سے میڈیکل سائنس کی کتابیں لے کر فیصلہ کر دے کہ اگر میرے لیے یہ 10-12 کتابیں آنی ہیں, کیا میں یہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر لوگوں کا علاج شروع کر دوں؟ کیوں بھائی؟ کتابیں تو ساری پڑھ لی ہیں. ایسا شخص لوگ اسے بیوقوف ہی کہیں گے اور لوگ صرف یہ کہیں گے کہ تو قبرستان آباد کرنے کے علاوہ تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف کتاب پڑھ کر میں علاج شروع کر دوں. ہر ایم بی بی ایس کے لیے ہاؤس جاب کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ اس نے پڑھ لیا, ڈگری بھی لے لی ہے, لیکن ہاؤس جاب کے بغیر خاص ٹائم پیریڈ تک اس نے ہاؤس جاب کرنی ہوتی ہے. اس کے بغیر کوئی بھی اسے قلم چلانے کی اور لوگوں کی صحت اور علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ کسی شخص نے زندگی بھر کبھی سالن نہیں بنایا, اور وہ کیا کرے کہ مارکیٹ سے کتابیں مل جاتی ہیں کھانا پکانے کی, تو وہ بندہ جس نے زندگی بھر کبھی کھانا نہیں بنایا, اب وہ یہ تہیا کر لے کہ میں کتاب لوں گا اور کتاب سے پڑھ کر میں دیکھوں گا کہ بریانی کیسے بنائی جاتی ہے. کتاب سے پڑھتا رہے اور بریانی بنانے کی کوشش کرتا رہے. مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو نیلی کتاب سے پڑھ کر وہ بریانی بنا لے؟ بولیے, ممکن ہی نہیں. اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی تربیت کرنے والا, ٹریننگ کرنے والا مربی اسے کم از کم ایک دفعہ اس کے سامنے بریانی بنا کر دکھا نہ دے. ہر میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ وہ ڈگری لیتے ہی آپریشن تھیٹر میں نہیں گھس جاتا. اس کے لیے ہاؤس جاب کرنا ضروری ہے. لوگ اسے پہلے, اس کے اساتذہ, اس کے مربی, اس کے ٹیچر اسے پہلے دکھاتے ہیں, کر کے دکھاتے ہیں, پھر اس سے کرواتے ہیں. تب جا کر وہ اس قابل اور اس اہل سمجھا جاتا ہے کہ اب تو لوگوں کا علاج کرنے کے قابل. صرف کتاب پڑھ کر اگر کوئی شخص کہے میں صاحب مفتی اعظم بن گیا ہوں اور میں نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے, لہذا مجھے اب دین پر اپنی رائے دینے کی اجازت دی جائے, کوئی قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ جب تک وہ کسی صاحب علم کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے نہیں کرتا. اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرما دیا, مگر اس قرآنی ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے عملی طور پر جس شخصیت کی سیرت کو قیامت تک کے لیے قابل عمل قرار دیا, وہ روئے زمین پر کوئی اور نہیں سوائے میرے اور آپ کے محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, نعرہ غوثیہ. جیسے صرف کتاب پڑھ کر کوئی کھانا نہیں بنا سکتا, صرف کتاب پڑھ کر کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر اور سرجن نہیں کہہ سکتا, علاج نہیں کر سکتا, بالکل اسی طرح انسان چونکہ تقلید کرتا ہے, پیروی کرتا ہے, اس کے سامنے کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ایگزامپل, کوئی نہ کوئی عملی مثال ہونی چاہیے جسے دیکھ کر وہ اپنی زندگی کے راہ کو متعین کرے. وہ واحد شخصیت جیسے قرآن ہماری جہت میں قیامت تک میرے اور آپ کے نبی کی سیرت بھی اتنی سدا بہار ہے. کوئی پاکستانی ہوتا, کوئی امریکی ہوتا, کوئی فرینچ ہوتا, کوئی افریقی ہوتا,
کوئی دور دراز کے علاقوں میں رہتا ہو تب، کوئی جنگل کے زمانے میں رہتا ہو تب، اگر اس نے اپنی زندگی کے معاملات کو ستھرا، نفیس اور بہتر رکھنا ہے تو آپ یقین کریں اسے اپنی زمین نیاز مصطفیٰ کے قدموں میں چکانا پڑے گی۔ اسلام تو دین ادب، سرکار کی ساری سیرت طیبہ کو آپ دیکھیں ادب پر۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے رب رسول کی بات سن کر بھی رونا نہیں آتا، آپ یقین جانے وہ اپنے دل کا پہنا اور اپنی طبیعت کو ادب کی طرف، احترام کی طرف مائل کرے۔ ادب وہ چیز ہے جو انسان کی طبیعت کو نرم کرتا ہے، احترام وہ شے ہے جو شقاوت قلبی کو دور کرتا ہے، اور یہی ہمارے صوفیاء کی تعلیمات کی ہے۔ اتباع رسول پر ایک دو باتیں میں جلدی سے آپ کو سناؤں گا، مگر ادب پر ایک بات میرے ذہن میں آئی۔ ادب دل کو نرم کیسے کرتا ہے، اور اتنا نرم کرتا ہے کیونکہ سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ فریدیہ میں آپ جانتے ہیں کہ جو چشتی بزرگ ہیں ان کا قوالی کی طرف ایک خاص شوق اور رغبت ہوتا ہے، قوالی کی طرف دل کی نرمی بتا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی والی دل، آپ کی طبیعت اور دل کی نرمی کا یہ عادت تھا کہ جب بھی آپ کے ہاں دلی میں محفل سما کا انعقاد ہوتا، دل کی نرمی بتا رہا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ رب رسول کی بات کو سن کے رونا، تلاوت کلام کو سن کے رونا، نعت رسول مقبول کو سن کے رونا، کسی منقبت کو سن کے رونا۔ آپ کا دل، قلب اطہر اتنا نرم کہ محفل سما کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ابھی قوالوں نے آ کر پڑھنا شروع نہیں کیا، قوال ابھی سامنے سے چل کے آ رہے ہوتے تھے۔ قوالوں کو آتا دیکھ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ابھی وہ چل کے آ رہے، پڑھنا شروع نہیں کیا، قوالی شروع نہیں کی، انہیں آتا دیکھ کر حضرت محبوب الہی رونے لگے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں ابھی تو انہوں نے شروع نہیں کیا، ابھی تو وہ آ رہے ہیں اور آپ کی طبیعت پر ایک خاص کیفیت اور رکت طاری ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمایا کرتے میں انہیں دیکھ کر کیوں نہ روؤں جو میرے محبوب کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، جو مجھے میرے محبوب کی بات سنانے کے لیے آ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ کر کیوں نہ روؤں۔ یہ طبیعت کی نرمی اور یہ محبت سے اپنے مزاج کو میٹھا کرنا، یہ ادب کے علاوہ ممکن نہیں۔ جب تک احترام کے ساتھ کسی شخصیت کے سامنے جھکا نہ جائے، جو کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے کر کے دکھایا، اس قدر اتباع حکم مصطفیٰ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حدیث پاک، اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر تقریر ہو یا کہیں پر جلسہ ہو تو کچھ لوگ محفل کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک عجیب سا طرز عمل ہے، نہ وہ محفل میں بیٹھتے ہیں نہ وہ جاتے ہیں، بیٹھتے بھی نہیں جاتے بھی نہیں، مجلس کے محفل کے کناروں پر ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ سنانے والے کے لیے بھی دقت، جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک عجیب سا مخمصہ، جو کھڑے ہیں وہ بھی بے چینی بے قراری کے اندر۔ حضور کا انداز تربیت دیکھیں اور پھر صحابہ کا حکم مصطفیٰ کا اتباع کرنا دیکھیں۔ آقا خطاب فرما رہے ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کچھ لوگ آ کر محفل کے کناروں پر کھڑے ہو گئے۔ سرکار کی نگاہ طرف پڑی تو حضور نے ان لوگوں سے جو کھڑے مخاطب ہو کر فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ۔ آقا نے تو ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی شریف کی گلی میں آ رہے تھے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ سرکار نے مجلس کے کناروں پر کھڑے ہونے والوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ کی مسجد میں آئے نہیں، گلی میں، رستے میں ان کے کانوں
کانوں میں حضور کی آواز اور حکم پہنچا بیٹھ جاؤ، عبداللہ وہی سڑک پر بیٹھ جاؤ۔ نماز ہو گئی، جمعہ ہو گیا، خطبہ ہو گیا، تقریر ہو گئی، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک چہرے کو سرکار نے نگاہ کرم سے دیکھا، جب نماز ہو گئی تو عبداللہ بعد میں آئے، سرکار نے فرمایا عبداللہ آج خطبے میں حاضر نہیں تھے۔ کہنے لگے حضور میں تو آ رہا تھا مسجد میں، یہ بات سڑک پہ تھا، گلی میں تھا کہ آپ کا حکم پہنچا بیٹھ جاؤ، میں حضور وہیں بیٹھ گیا۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا وہ تو میں نے مجلس کے کناروں پر کھڑے ہونے والے لوگوں سے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ کہنے لگے حضور اس میں آپ نے وضاحت تو نہیں فرمائی تھی کہ کس کو کہا ہے، مطلق آپ کا حکم تھا بیٹھ جاؤ۔ میں نے سوچا اور میں نے سنا کہ پتہ نہیں محبوب خدا کس سے مخاطب ہو کر فرما رہی ہیں، لہٰذا میں رستے میں آتا ہوا وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ اتباع رسول کی یہ کیفیت، سیرت رسول کی پیروی کا یاد، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی ادب اور اتباع یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حضور کے سیاسی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد آپ جانتے ہیں کتنا سخت مارکا تھا، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی، ہمیں تو بنا بنایا گلدستہ ملا ہے، کوئی بھی ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ اسلام کا ہر طرف سے تیروں کی بارش، میدان احد، تو حضور کے سیاسی حضرت ابو دجانہ میں صرف جنازے پر ہی کیوں دیندار، میں صرف تکلیف اور غم کے موقع پر ہی ایسا کیوں رویہ اختیار کرتا ہوں کہ مجھے میرا دین یاد آتا ہے، میں اپنے بیٹے کی سالگرہ پر کیوں دیندار نہیں بنتا، میں اپنی شادی پر کیوں دیندار نہیں بنتا، میں اپنی خوشی پر کیوں دیندار نہیں بنتا۔ اگر حشر کے میدان میں سارے اجتماع کو ایک طرف کر کے میرے مصطفیٰ نے سیدھا مجھے سامنے کھڑا کر کے، میرے نبی نے چھوڑی حشر کے اجتماع کو، اگر میرا نبی سیدھا سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں تو نے میرا کلمہ پڑھا تھا؟ جی حضور پڑھا تھا۔ اگر مصطفیٰ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ تو نے صرف میرے ساتھ دکھوں کی یاری لگائی تھی، رب نے تجھے جو خوشیاں دی تھی، تجھے خوشی کے موقع پر تیرے نبی کا کوئی فرمان یاد نہیں آیا کہ تو نے میرے ساتھ صرف دکھ کا تعلق ہی رکھا، جنازے پر موت فوت پر تجھے صرف میں یاد آتا، خوشی کے موقع پر تجھے میری کوئی یاد نہیں آتا۔ میرے پاس سوائے شرمندہ ہو کر سر جھکانے کے کیا رہ جائے؟ عمل تو میرا وہ ہے کہ مجھے پتا ہے میرے دن کیسے گزرتے ہیں، میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، عمل تو میرا وہ ہے۔ یہ تو رب نے میرا برم بنایا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ کا بنایا ہوا ہے معاشرے کے سامنے، گناہوں پر پردے ڈال کر اللہ نے ہمیں معزز کیا ہوا ہے۔ ورنہ وہ کسی دانشور نے کہا تھا اگر ایک دوسرے کے گناہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا رویہ اس قدر گھناؤنا ہے کہ ہم تو لوگوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ ہم کیا سمجھتے رہے اور یہ اصل میں نکلا کیا، اس کا روپ کیا تھا اور محروم کیا تھا، لوگوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اس لیے ہم سے چھوٹے وہ بھی گئے، موت آ گئی، ہمارے ہم عمر جاتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، کسی کی 40 سال گزر گئی، کسی کی 35 گزر گئی، کسی کی 50 گزر گئی، کسی کی 60 سال گزر گئی، اور آپ یقین جانے میں عرض کیا کرتا ہوں جتنی گزر گئی ہے اتنی باقی نہیں رہتی، یہ پکی بات ہے، جتنی گزر گئی اتنی باقی نہیں رہتی۔ اگر 40 سال کے گزرنے کا 50 سال کے گزرنے کا پتہ نہیں چلا تو باقی تو ہے ہی پانی کا بلبلا۔ میں اور آپ سارے ایسے قطار میں لگے ہوئے ہیں،
اپنی اپنی باری کے انتظار میں. یہ تو اس کا فضل ہے. اندر والا سانس باہر نہ نکلے تو بھی موت ہے, باہر والا اندر نہ جائے تو بھی موت ہے. ایک ایک سانس کے ساتھ ہم رب کی کتنی کتنی رحمتوں اور نعمتوں کے محتاج بیٹھے ہیں. یہ انسان کی اوقات ہے, یہ انسان کی حیثیت ہے. بچے گا وہی, سکون اسی شخص کا برقرار رہے گا. ہمارا ساری زندگی ہم بے سکون اس لیے رہتے ہیں. وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. لوگ کیا کہیں گے, مخلوق کیا کرے گی, بندے کیا سوچیں گے, برادری کیا سوچے گی. اس ایک جملے نے ہمیں اتنا بے سکون کر رکھا ہے, ہمیں اتنا بے چین کر رکھا ہے کہ بھاگم بھاگ میں اس دوڑ میں ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم اپنی طبیعت کا سکون برباد کر بیٹھے, اکارت کر بیٹھے. سب سے بڑا روگ بیماری نہیں, روگ. بیماری چھوٹی ہوتی ہے, روگ بڑا ہوتا ہے. سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. تو ہنستے ہیں, انہیں تو ہنستا رہنا ہے, وہ تو ہنستے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ میری زندگی میں اطمینان کیسے آتا ہے, اور میری زندگی میں اطمینان تب آئے گا جب میں اپنی زندگی کے معاملات کو اپنے نبی کی سیرت کے مطابق چلانے کی کم از کم کوشش تو کروں. نعرے لگانا بڑا آسان ہے, دعوے کرنا بڑا آسان ہے, عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل. حضرت ابو دجانہ ادب اور اتباع دیکھیں, کیا خوبصورت اور حسین امتزاج ہے ادب کا اور اتباع کا. غزوہ احد میں ہر کسی کو اپنی جان کے لانے پڑے, تیروں کی بارش ہو رہی. سرکار ابو دجانہ آئے. ابو دجانہ وہ صحابی ہیں کہ سرکار نے ایسے اپنی تلوار بلند کی میدان احد میں, مصطفیٰ کا اعلان سنے, اور سرکار نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو آج میری اس تلوار کا حق ادا کرے. لڑنا نہیں, مجھ مصطفیٰ کی تلوار کا حق ادا کرے کوئی ہے. 3 بندے کھڑے ہوئے, سرکار فاروق اعظم, جناب عبداللہ اور سرکار ابو دجانہ. 3 بندے. حضور ہمیں سرکار نے ان 3 میں سے اپنی تلوار ابو دجانہ کو, یہ وہ شخص ہے ابو دجانہ. لوگ باقی تو فرماتے ہیں ہم کیوں ملتے کہ سرکار نے اسے تلوار دی ہے, کیونکہ تینوں جری تھے, سارے بہادر اور جری تھے. کیوں ملا ہے, کیا کریں گے. سرکار ابو دجانہ گھوڑے پر بیٹھے, مصطفیٰ کی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر, اور کیونکہ آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی, لشکر کفار میں گھسے درمیان سے, اور چیختے ہوئے, کافروں کے 3000 کا لشکر تھا, چیختے چیختے انہیں کاٹتے کاٹتے لشکر کفار کے آخر تک پہنچے. اور چونکہ جذبات میں لڑ رہے تھے, آخر میں کفار کی خواتین کھڑی تھی. آپ نے ایسے تلوار اٹھائی, قریب تھا کہ آپ کی تلوار اٹھی ہوئی سامنے کھڑی, اس کافرہ کا سر قلم کر دیتی, جسم کو چیر دیتی. اس نے چیخ ماری, اور چیخ ماری تو آپ نے سمجھا کہ یہ کوئی مرد نہیں ہے لڑنے والا, یہ خاتون ہے. آپ نے تلوار کو روک لیا. یہ دونوں صحابہ سرکار فاروق اور سرکار عبداللہ جو یہ دیکھ رہے تھے, یہ چپکے سے وہیں سے واپس چلے گئے, اور فرماتے سرکار فاروق ہمارے دل نے گواہی دی آج حضور کی تلوار کا حق ابو دجانہ نے ادا اس طرح کرنا تھا, مصطفیٰ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ ابو دجانہ لڑ کر کے واپس پلٹے تو پتہ چلا کہ کفار نے گھیر لیا ہے, ہر طرف تیر حضور پر برسائے جا رہے ہیں. ابو دجانہ سوچتے ہیں کہ اگر تو میں سرکار کو تیروں سے بچانے کے لیے اپنا سینہ تیروں کی طرف کرتا ہوں تو حضور کو کشت ہوتی ہے. میدان جنگ کی بات اگر اپنا سینہ تیروں کی طرف کرتا ہوں تو حضور کو پیٹھ ہوتی ہے. مصطفیٰ کو بچانا بھی ہے, ادب کا خیال بھی رکھنا ہے, تو کیا کروں. انہوں نے اپنا سینہ اور اپنا چہرہ حضور کی جانب کر دیا اور پیٹھ پر تیر کھاتے رہے.
ٹھیک کھاتے رہے. خدا جانے کتنے تیر تھے جو آپ نے حضور کی جانب پڑھنے والے اپنی پشت پر کھائے. پھر اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا. میرے نبی نے محبت کا بدلہ ایسا دیا کہ احد کا مارکا ابھی جاری ہے. سرکار نے ابو دجانہ کو اپنے خیمے میں اونٹھا لٹایا اور اپنے ید اللہ والے ہاتھ سے میرے مصطفیٰ نے دجانہ کا ایک تیر نکالا بھی ہے, اپنے ہاتھ سے مرہم بھی لگایا. یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی سیرت. کسرا کے دروازے پر کھڑے, اگر روڈ ہے تو میں سنا دوں. کسرا سپر پاور, اس دور میں سپر پاور کسرا ایران کے دروازے پر کھڑے. حضرت ربی بن عامر بھی اور حذیفہ بن الیمان, یہ دو صحابہ فاتح ایران جنہیں کہا جاتا ہے. حذیفہ بن الیمان اور ربی بن عامر دروازے پر کھڑے کیونکہ سفر کر کے آئے تھے مدینہ سے. حرمین سے پہنچے تھے ایران فارس میں. ظاہر ہے لباس کچھ پہنا بھی ہوگا, کچھ مٹی بھی ہوگی, کچھ گرد بھی ہوگی. تو دروازے پر کھڑے ہوئے دربار نے کہا چونکہ آپ نے کسرا کے پاس جانا ہے, سپر پاور کے پاس جانا ہے, اس لباس کے ساتھ نہ جائے, یہ لیں کرتا, اپنا کرتا تبدیل کر. سرکار ربی بن عامر نے فرمایا میں اس کے پیسوں سے آیا ہوا کرتا نہیں لوں گا, جس طرح کھڑا ہوں میں نے اسی طرح جا کر ملاقات کرنی ہے, اور جاؤ پیغام دو اپنے بادشاہ کو, اسی طرح سے ملو. دربار نے پھر پیغام بھیجا کہ عجیب طرح سے لوگ آئے ہیں عرب کے, اور وہ اسی طرح گرد آلود لباس کے ساتھ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا بلاؤ, مگر میرے دربار کے آداب ملحوظ خاطر رہے. اور ادب یہ تھا کہ کسرا بیٹھا رہتا تھا اور باقی سارے کے سارے درباری اس کے احترام میں کھڑے رہتے. جب باہر یہ پیغام پہنچا, حذیفہ بن الیمان سامنے آئے اور کہا کہ تمہارے بادشاہ کے دربار کا یہ ادب ہمارے نبی کی سیرت کے خلاف ہے. یہ سیرت و رسول کے منافی ہے. ہماری یہ تربیت اور ٹریننگ نہیں ہے. یا تو ہمارے لیے بھی کرسیاں رکھواؤ اندر, یا کسرا سے کہو کہ جیسے ہم کھڑے ہیں وہ بھی اٹھ کر ہماری بات کریں. اس نے کہا اچھا انہیں باہر کھانا کھلاؤ, ہو سکتا ہے ٹھنڈے ہو جائے اور پھر اندر لے آؤ. جب کھانا رکھا گیا کہ باہر کھانا کھائے, آپ نے فرمایا نہیں ہم اندر ہی کھانا کھائیں. کسرا کے پاس حضور کے صحابہ کی سیرت ذرا دیکھیے, غیرت دیکھیے, سپر پاور کے سامنے کھڑے. جب کھانا رکھا گیا, پروسا گیا, تو کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ بن الیمان کے ہاتھ سے روٹی کا ایک لقمہ زمین پہ گر پڑا. آپ ایسے جھک کر روٹی کے ٹکڑے کو اٹھانے لگے تو جو ساتھی قریب بیٹھے تھے انہوں نے ایسے کونی مار کر اشارہ کیا کہ آپ یہ گرا ہوا لقمہ نہ اٹھائیں, ان کے سامنے ہماری دقت ختم ہو جائے. اتنے بھوکے آئے ہیں کہ زمین پر گرا ہوا لقمہ بھی نہیں چھوڑ رہے. سرکار حذیفہ کا وہ فرمان جو سونے کے پانی سے لکھے پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہو. آپ نے فرمایا اتترکوا سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء, فرمایا میں ان احمقوں کے لیے اپنے مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دوں, میں ان بے وقوفوں کے لیے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں. میرے نبی کا فرمان تھا, حذیفہ نے کہا میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ جب کوئی لقمہ زمین پر گر جائے, مٹی لگ جائے تو چھاڑ کے کھا لو. حضور کیوں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا اللہ نے تمہارے رزق کے کس حصے میں برکت رکھی ہے. میں ان کے لیے طریقہ چھوڑ دوں اپنے نبی کا؟ نہیں ہو سکتا. جب پتا چلا سرکار ربی بن عامر بھی باہر کھڑے, دروازے پر کھڑے, اندر آنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا نہیں, آپ پہلے کرتا تبدیل کریں. پر میں نہیں کر سکتا, پیغام دو, اگر ملنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم واپس جاتے. وہ اندر گیا. کیا خوبصورت منظر ہے. سرکار ربی نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا, لڑ لڑ کے تلوار کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا. تو آپ اس ٹوٹے ہوئے دستے پر نا کپڑے سے ایسے قطرے باندھ رہے تھے
دربان اندر گئے پیغام لے کر اور آپ ٹوٹے ہوئے دستے کو ایسے کپڑے سے باندھ رہے. دربان کی نظر پڑی تو وہ ہنسا. اس نے کہا تو ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران کو فتح کرے گا؟ تلوار کا دکھاؤ مجھے. اس ٹوٹی تلوار سے تم سپر پاور کو فتح کرنے چلے. آپ نے تلوار دی. اس نے دیکھا کہ دستہ ٹوٹا ہوا ہے, کپڑوں سے, لیروں سے اور ٹاپیوں سے بندھا ہوا ہے. اس نے کہا تم ٹوٹی تلوار سے ایران فتح کرے گا, اس تلوار سے؟ آپ نے فرمایا تم نے تلوار دیکھی ہے, چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا. اس نے کہا ہاتھ بھی دکھا دے. آپ نے فرمایا تمہارے یہاں جو سب سے مضبوط ڈھال ہے اسے تلوار کاٹ نہیں سکتی, وہ ڈھال لاؤ. فولادی ڈھال لائی گئی. ایک شخص کو پکڑ کر سامنے کھڑا کیا گیا تلوار ڈھال کو. جناب عامر بن ربیع نے اپنے ہاتھ میں کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار کو پکڑا اور اس قدر آپ نے شدت سے وار دیا کہ اس کی فولادی ڈھال کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا. جب پتہ چلا تو کسرا نے کہا کہ یہ اس طرح میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا. اس نے تحقیراً اس نے کہا ٹوکروں میں مٹی بھرو, ان کے سروں پر لا دو اور انہیں یہاں سے واپس روانہ کرو, میں نہیں ملوں گا. لوگ آئے, ٹوکروں میں مٹی بھر کر سروں پر لا دی اور کہا کہ ہمارا بادشاہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا. آپ کو جلال نہیں آیا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا جا کر اپنے بادشاہ کو بتانا کہ کسرا یاد رکھے تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کی مٹی ہمارے حوالے کر دی. یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے کیونکہ فارس کے لوگ تھے, شگون اور کالی شگون پر یقین رکھنے والے تھے. انہوں نے بادشاہ سے کہا یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے, اپنے ملک کی مٹی خود ہی اپنے ہاتھوں سے ہی ان کے سپورٹ کر دی ہے. کسرا نے لوگوں کو بگایا کہ جا کر واپس بلاؤ, مگر یہ دونوں نہ ہاتھ میں آنے والے تھے اور نہ ہاتھ میں آئے. اور اس وقت ایران کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کے غلاموں سے ایران فتح ہوا. بقا حضور کی سیرت پہ ہے, سکون حضور کی سیرت پہ ہے, دنیا اور آخرت کی عزت مصطفیٰ کی سیرت میں ہے. پھر تقریب تو نیل تقریب نہ سمجھو, میں بھی اور آپ بھی باتوں کو صرف باتیں نہ سمجھیں, لفظوں کو صرف لفظ نہ سمجھیں. مزہ تب آتا ہے جب یہ لفظ اور یہ باتیں میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بنیں.